جی، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ اچھی ویڈیو تھی، لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ لوگ مس کر رہے ہیں، اور جو بلکہ ہم سارے لوگ ہی مس کر رہے ہیں، کیونکہ چیزیں پریکٹس کے ساتھ آتی ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسے ہیں تو آپ خرید لیں، بیچ لیں، خرید لیں۔ یہ ایک فل سائنس ہے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سگنلز کیا ہیں۔ پہلے تو ایک چیز سن لیجئے کہ سگنلز ڈونٹ لائی۔ سگنلز بالکل جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، پرائز ایکشن ہے، آپ کی موونگ ایوریج وغیرہ ہے، آر ایس آئی ہے، میک ڈی ہے، ڈی ایم آئی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو آپ یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اصل میں جو سب سے ڈیمیج کرنے والی چیز ہے نا، وہ ہمیں ان سے لو کرنا شروع کر دیں۔ یہ شیئرز ہمارے جو ہیں یہ بچے بن جاتے ہیں، ان سے لو کرتے ہیں۔ یہ پروفٹ میں آئے گا تو بیچوں گا۔ بھائی، کس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ شیئر لیں گے تو وہ پروفٹ میں جائے گا؟ کوئی بزنس سٹارٹ کریں گے تو وہ پروفٹ میں جائے گا؟ کیونکہ یہ جو چیزیں شیئرز ہیں، ان کے جو بزنس کر رہے ہیں یا ان کے جو پیچھے ہیں، وہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ کو سمپلی ان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ان کے ڈائریکٹرز اور ہیں، ان کی مینجمنٹ اور ہے۔ اور دوسرا، نیوز پہ جو فارن نیوز یا کوئی بھی نیوز ہے، بیڈ ہے یا گڈ ہے، یہ بھی کیونکہ یہ ساری سینٹیمنٹ کی گیم ہے، اس کو بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے دو ڈرا بیکس ہیں، ایک تو وہ جس کا شیئر لیا ہوا ہے، اس کی مینجمنٹ کرپٹ ہے یا نہیں ہے، یا کوئی ان میں خرابی آ جاتی ہے تو وہ بھی ڈاؤن اپ ہو جاتا ہے، کوئی اچھی نیوز آ جاتی ہے تو وہ اپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بیڈ نیوز آ جاتی ہے یا کوئی گڈ نیوز آ جاتی ہے تو وہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو آپ کے کنٹرول میں کیا ہے؟ آپ کے کنٹرول میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ اس میں جہاں بھی یہ دیکھیں کہ جہاں یہ 50 سے نیچے جا رہا ہے، 50 موونگ ایوریج سے نیچے جا رہا ہے ڈے کے حساب سے یا 4 آور کے حساب سے، منیمم ڈے کے حساب سے، تو اس کو آپ واچ کیجئے۔ جب یہ بالکل نیچے آ جائے تو وہاں بیچ کے باہر آ جائیے اور ویٹ کیجئے کہ کب یہ جو ہے وہ ریٹرن ہو۔ اور آپ اس کی کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ لاس ہی نہیں بک کرتے۔ وہ لاس اگر نہیں بک کرتے ہیں تو وہ بڑا لاس آپ کے گلے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو ان نیسیسری لو جو ہے شیئرز کے ساتھ وہ نہ کیجیے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جب ظاہر ہے جب نیچے جاتا ہے تو پھر آپ بائی کر لیجئے، ویٹ کر لیجئے، تھوڑا صبر کر لیجئے، یعنی اپنے لاس کو مؤخر کر لیجئے، یعنی اس کو ڈیفر کر لیجئے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کافی لوگ چونکہ یہ ہے ہی سارا شیئر ہولڈرز ہی ہیں جو لاس بھی کھاتے ہیں، اور زیادہ تر ہی لاس کرتے ہیں ڈیو ٹو لو۔ تو یہ لو کو چھوڑ دیجئے۔ ان کے جو سگنلز ہیں جو میں نے کہا یہ ڈونٹ لائی، یہ جھوٹ نہیں بولتے، تو ان کو فالو کیجئے۔ تھینک یو سر۔ تو یہ بیسیکلی نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب ٹیکنیکلز کو آپ ایمفسس کر رہے ہیں، ٹیکنیکلز آر ویری امپورٹنٹ، مگر بیسیکلی میں دو مائنڈ سیٹس کی بات کروں گا۔ ایک ٹریڈر کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور ایک انویسٹر کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ویڈیو کے اندر جو میں نے جو وائس نوٹ تھا بیسیکلی میرا، جس کو ویڈیو میں کنورٹ کیا گیا، اور خلیل بھائی اور بھی کافی سارے میرے وائس نوٹس پہ جو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ایک میڈیم ٹرم انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کی گئی تھی۔ اور میرا کوئی تقریباً کوئی 17-18 سال کا ایکسپیرینس ہے انویسٹمنٹ کا، اور ایز اے سائڈ جاب، ایز اے پیشن یہ میں فالو کرتا رہا سروس کے ساتھ ساتھ، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو فل فلیج ایک میں نے جو ہے نا ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیا۔ تو جہاں تک ڈے ٹریڈر یا بہت شارٹ ٹرم ٹریڈر کی بات ہے، وہ تو میری ووکیبلری سے آؤٹ ہے۔ اور جہاں تک لانگ ٹرم ٹریڈر کی بات ہے، لائف لانگ ٹریڈر یا لانگ ٹرم، اس کو بھی آؤٹ کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں ایکسٹریمز جو ہے نا آؤٹ کرتی ہیں۔ بیچ میں ایک بڑا زبردست فیلڈ ہے جس میں کہ ون کین پلے، اور اپنی اپنی اسپیشلٹی اور اپنے اپنے مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے ورکنگ کی جا سکتی ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹیکنیکلز اور جو موونگ ایوریجز ہوتی ہیں اور جو ٹرینڈ لائنز ہیں، دے آر امپورٹنٹ، ان کو فالو کرنا چاہیے، مگر ان کی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے فار اے ٹریڈر۔
اب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں کہ یہ جو ٹو پورٹ فولیو تھیری جو بنائی گئی تھی نا، اور ہمارے ڈفرینٹ گروپس میں جو اسٹریٹجی ہے جس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں، اور جو مطلب سالانہ 25%، 30% کے اراؤنڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہمیں آ بھی رہی ہے، وہ بیسیکلی ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ شیئرز میں ہے۔ ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ شیئرز ایسے کہ پچھلے 20 سال کا ڈیٹا دیکھا کہ وہ ایک ڈیویڈنڈ جو ہے مطلب 15% سے اوپر کا ڈیویڈنڈ وہ دے رہے ہیں، کنٹینیوسلی دے رہے ہیں، اور ڈیویڈنڈ اماؤنٹ اور ڈیویڈنڈ ییلڈ کے اندر ایک رائز بھی آ رہا ہے اوور پیسج آف ٹائم۔ تو یہ ہمارا بیسک کرائٹیریا ہے۔ اس میں تھوڑی سی ایکسیپشن ہے کہ کچھ ایسے شیئرز ہیں جن کو میں چھپے رستم کہتا ہوں، وہ بونس شیئرز دیتے ہیں، اور بونس شیئرز جو ہیں چونکہ ٹوٹل ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے، اس لیے وہ ہائی ڈیویڈنڈ کے اندر شو نہیں ہوتے، آل دو ہائی جو ہے نا ریٹرن والے شیئرز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے اس میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ شرط ہے کہ شیئرز ایسے ہوں کہ جو کہ ڈیویڈنڈ اور بونس دینے کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایکس ڈیٹ کے اوپر وہ جتنا انہوں نے ڈیویڈنڈ اماؤنٹ دیا ہوتا ہے یا جتنے پرسنٹ بونس دیا ہوتا ہے اتنا وہ نیچے گرتے ہیں۔ یہ شرط ہے کہ بھر لیں وہ اپنی پرائس، یعنی کہ جلدی سے جلدی واپس اپنی پری ایکس پرائس پہ آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شیئر ہے جو کہ ہم نے 100 روپے کا لیا تھا اور وہ بونس اور ڈیویڈنڈ تو دیتا رہا، مگر اپنی ویلیو اوور پیسج آف ٹائم لوز کرتا رہا، اور کرتے کرتے وہ 10 روپے پہ آ گیا، تو وہ تو ویلتھ ایک طرح سے آپ نے ڈسٹرکشن کر دی اپنی، اور آپ کا جو کیپٹل ہے وہ تو آپ نے لوز کر دیا، اور اس کے ان لیو آپ نے جو ہے نا ریٹرنز لے لی ان دی فارم آف ڈیویڈنڈس، اور وہ بونس تو ورتھ لیس ہو گئے کیونکہ وہ اپنی ویلیو برقرار نہ رکھ سکے۔ تو اس قسم کے ہمارے شیئرز ہم ڈھونڈتے ہیں جو کہ ہائی ڈیویڈنڈ ہیں یا ہائی بونس ہیں یا دونوں کا کمبینیشن ہے، جن کی ایک ہسٹری ہے پچھلے 15-20 سال کی۔ ان سائٹس آر اویلیبل، یہ سارے ڈیٹے جو ہے نا وہ یہ کہ مل جاتے ہیں ہم لوگوں کو، اور اس میں پھر ہم وہ والے جو کہ اپنی پرائس کو پورا بھی کر لیتے ہیں۔ اب جو میں لانگ ٹرم کے اس لیے بھی خلاف ہوں کیونکہ پاکستان میں وہ جیسے کہ انڈیا کی انفوسس اور ایسی کمپنیز تھیں جو کہ کئی ہزار ٹائمز اوپر گئیں اوور پیسج آف ٹائم، پاکستان میں انفارچونیٹلی اس طرح کے ملٹی بیگرز آر ناٹ اویلیبل۔ ایک سکلیکل ٹائپ ہے، جو ہمارے پیورلی سکلیکل شیئرز ہیں جیسے کہ سیمنٹ ہے یا جیسے سٹیل ہے یا آٹو سیکٹر ہے، ان کے لانگ سائیکلز ہیں، 4 4 سال اوپر جاتے ہیں، 4 4 سال نیچے آتے ہیں، تقریباً اسی ریٹ پہ آ جاتے ہیں جہاں سے سٹارٹ کیا ہوتا ہے۔ اور اگر لانگ ٹرم اس میں آپ رہے ہیں، اب او جی ڈی سی ایل میں جو پچھلے 10 12 سال سے لانگ ٹرم تھا، میرا خیال ہے آج وہ جو ہے نا وہیں پہ آ کے جو ہے نا کھڑا ہوگا، ان ٹرمز آف کیپٹل گین کی بات کر رہا ہوں، ان ریئلائز کیپٹل گین۔ باقی وہ ڈیویڈنڈز آئے، دوسری چیزیں تو اپنی جگہ پہ آئی۔ تو اس لیے میں نے جو لائف لانگ یا لانگ ٹرم ویری لانگ ٹرم شیئرز ہیں، 3 4 5 6 سال والے، ان کو آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اور ڈے ٹریڈنگ جو ہے وہ بڑا اسٹینوس کام ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو یہ کہ فل فلیج آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس میں آپ کی پرابیبلٹی بھی اپلائی کرتی ہے بڑی، تو اس کو بھی آؤٹ کیا ہوا ہے، یا بہت شارٹ ٹرم۔ تو ایک میڈیم ٹرم جو ہے مطلب لیٹ سے کہ 3 4 مہینے سے لے کے 1 1.5 2 سال یا 2.5 سال، اس ٹائم فریم کے اندر وی آپریٹ آن ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ شیئرز۔ اور ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ شیئرز کی جو رینجز ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈیفائنڈ ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں بھی ٹیکنیکلز جو ہیں ضروری ہوتے ہیں، مگر ہم نے کبھی اسٹاپ لاس نہیں لگایا، نیور ان لائف، کیونکہ اسٹاپ لاس از فار دی ٹریڈر، ڈے ٹریڈر کے لیے ہے یا شارٹ ٹرم کے لیے آپ اس کو جو ہے دیکھتے ہیں، اور آپ اور ہمارا جو کیپٹل ہے وہ 5% 10% اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، مطلب ایک دیر از اے کانسیپٹ آف باؤنسنگ کیپٹل، کہ ہائی ڈیویڈنڈ ہے، اگر آپ کو سال کی ریٹرن 30% آ گئی ہے اور آپ کا جو کیپٹل ہے وہ باؤنس کر رہا ہے سلائٹلی 10% اوپر ہو گیا، تو آپ نے ایک سوئنگ کھیلا اور ادھر سے آپ نے کیپٹل گین بھی لے لیا، اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا اگر 10% نیچے بھی ہو گیا جب اس نے ڈیویڈنڈز دیے، یا آپ نے کیپٹل گین لیا، یا کوئی جو ہے بونس شیئرز اناؤنس ہوئے اور اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی جو ہے ویلیو پہ، تو یہ مطلب کہ باؤنسنگ ایک چلتا ہے، اور وہ چونکہ پیپر لاس ہے، اگر 5% 10% نیچے ہو بھی جاتا ہے تو اٹ از ان ریئلائزڈ، یا کہہ لیں کہ پیپر لاس، تو اس سے ہم لوگ جو ہے نا، میں اپنی اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں جس پہ ہمارے جو ڈفرینٹ گروپس ہیں دوسرے جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں، جس پہ یہ ویڈیو فارمولیٹ کی گئی تھی ٹو پورٹ فولیو تھیری کی، تو اس طرح سے وی آپریٹ۔ اور جو ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ شیئرز ہیں گنے چنے بلو چپ زبردست ٹائپ کی کمپنیز اور ٹائم ٹیسٹڈ کمپنیز، ان کا ایک رینج ہے، ان کی شارٹ سائیکلز ہیں، سال میں ایسے بھی شیئرز دیکھے گئے جو کہ 3 3 دفعہ 4 4 دفعہ 30 روپے پہ گئے، اور 3 دفعہ 4 دفعہ 20 پہ بھی آئے، اور اس کو ہم نے جو ہے کیپٹلائز بھی کیا۔ تو ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ ہم ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ کی آڑ میں سوئنگ کھیلتے ہیں۔ اب ایک ایسی کمپنی جو کہ سال میں ایک ڈیویڈنڈ دیتی ہے، اور ایسی بھی ہیں جو 2 دیتی ہیں، 3 دیتی ہیں، 4 بھی دیتی ہیں، 4 جو دیتی ہیں اس میں ہم نے 4 4 دفعہ بھی وہ سائیکلز جو ہیں وہ ہم نے اویل کیے ان اے ایئر،
کہ سوئنگ کھیلا، اب ڈیویڈنڈ ییلڈ کے لیے اگر ہم اس شیئر کو چھوڑ دیتے تو ہمارے پاس 15% آنی تھی. ہم نے جو سوئنگ کھیلا، جب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یا اناؤنسمنٹ سے پہلے ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کا اچھا ڈیویڈنڈ آئے گا، تو اس میں ایک اپورڈ موو آتی ہے، ایک بل رن آتا ہے. اور ڈیویڈنڈ ییلڈ تو 15% ہے، مگر ہم نے دیکھا ٹو آر سرپرائز کہ بل رن جو آتا ہے، جو اس کے اندر اپورڈ موو آتی ہے، جو کہ اس کے اندر اپریسیشن ہوتی ہے، وہ بعض دفعہ 25%، 30%، 40%، ایون 60% تک کی بھی آ جاتی ہے. تو پھر ہم ڈیویڈنڈ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس میں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، یا پورے آؤٹ ہو جائیں گے یا پارشلی آؤٹ ہو جائیں گے 30%، 40%، اس طرح کر کے. تو یہ بیسیکلی ہماری اسٹریٹجی ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. اور اس میں بعض دفعہ ایسے شیئرز ہیں جب وہ ڈیویڈنڈ بہت ہائی دیتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ایکس کے بعد اتنا وہ نیچے آتے ہیں، تو ہمیں ایک بڑی اچھی پرائز جو ہے مل رہی ہوتی ہے نیچے کے لیول پہ، جو کہ بعض دفعہ ہماری بائنگ سے بھی نیچے ہو جاتا ہے ٹائمز. چونکہ ایک جو میڈیم ٹرم انویسٹمنٹ ہے اور سٹاپ لاس تو ہے نہیں، تو وہاں پہ پھر یہ ٹو پورٹ فولیو تھیری اپلائی کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے تین تین چار چار بھی ایون جو ہے نا ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں، تو کسی دوسرے اکاؤنٹ میں وہی والے شیئر کو ایک لوور ریٹ پہ لے کے اور بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا. اور یہ ہمیں پکا پتا ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو ہے نا سائیکلز ہیں، اور وہ سالہ سال سے وہی سائیکل چلے آ رہے ہیں، وہی ایک رینج جو ہے چلی آ رہی ہے. اور اسی میں اس نے جو ہے نا نیچے جانا ہوتا ہے، اسی میں اوپر جانا ہوتا ہے. پلس مائنس تو ظاہر ہوتا ہے 5%، 10%، کیونکہ آپ پوری طرح سے پیک کو یا پوری طرح سے باٹم کو ڈیفائن تو نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں سے بات بھی ہو جائے، انٹروڈکشن بھی ہو جائے. اور یہ جس ویڈیو کو آپ نے ریفر کیا تھا جس میں کہ میں نے ٹو پورٹ فولیو تھیری ایکسپلین کی تھی، اس کی بیک گراؤنڈ بھی میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی دے دوں. باقی انشاءاللہ ڈیٹیل سے پھر کبھی آپ سے جو ہے نا بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اوکے جی، خدا حافظ.